الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. جو انسان ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. کوششوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، احکامات پر عمل کرنے کے لیے انسان کوشش کرے، انسان محنت کرے. سستی اگر ہو، کاہلی اگر ہو تو اس کا مقابلہ کرے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اپنی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دینا، اپنی خواہشات کے آگے بے بس ہو جانا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے کاموں کو چھوڑ دینا، یہ تو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. یہ تو آج خواہش یہ پیدا ہوئی کہ یہ دل میں کہ آدمی یہ نیک کام چھوڑ دے تو کل وہ دوسری خواہش دل میں پیدا ہوگی. اس طریقے سے تو انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا اور نیکیوں سے عمل کی اور نیکیوں کی توفیق اس کو نہیں ہوگی. اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستوں کو کھولیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اس کا حل صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کا خیال دل میں پیدا ہو، کوئی نیکی چھوڑنے کا دل میں خیال اور داعیہ پیدا ہو، اس کا مقابلہ کر کے انسان کو کھڑے ہونا چاہیے. یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل طریقہ. آدمی نے دل میں گناہ کا خیال ہوا، آدمی نے کر لیا. آج نیکی چھوڑنے کا خیال دل میں آیا، آپ نے نیکی چھوڑ دی. یہ تو ہم کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے. یہ تو انسان کی ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے انسان کی، جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قوت انسان کی جو گناہوں کے مدافعت میں استعمال ہوتی ہے. ارادہ جو ہے نا، ارادہ یہ انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، سمندر کی تہ میں پہنچا دے گا. اللہ نے انسان کے اندر قوت ارادی اتنی مضبوط بنائی ہے، اتنی مضبوط بنائی ہے کہ آج انسان بڑے بڑے شیروں کو قابو کر لیتا ہے. انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، بڑے بڑے خطرناک کام انسان قوت ارادی کی وجہ سے کرتا ہے. جہازوں سے کود رہے ہیں، کتنی بلندی پر جہاز جا رہا ہے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہے، وہاں سے چھلانگ مار رہے ہیں زمین کے اوپر. قوت ارادی ہے نا. یہ قوت ارادی جب ہوتی ہے تو آدمی بڑے بڑے کام کرتا ہے. اب آپ دیکھیے رمضان مبارک شروع ہونے جا رہے ہیں. پچھلے رمضان آئے، گرمیوں کے رمضان تھے، کتنے لمبے روزے تھے، لیکن قوت ارادی تھی نا ہماری
کہ رکھے روزے. گرمی کتنی شدید تھی, ہیٹ اسٹروک آ رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, لیکن رکھنے والوں نے رکھے. کیوں؟ پہلے سے نیت تھی کہ نہیں رکھنا ہے روزہ. مشکل ہوگی تو دیکھی جائے گی, اللہ سے مدد مانگیں گے, لیکن رکھنا ہے, رکھ لیا. یہ لوگ جو موت کے کرتب دکھاتے ہیں, بل فائٹنگ آپ نے دیکھی کہ ذرا سی انسان سے غفلت ہو جائے وہ بل اس کو مار دے گا. موت کے کرتب آگ کے اوپر کھیل رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں موت کے کنویں کے اندر, ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی سیدھا موت کے منہ میں. انسان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جناب کام کر رہا ہے اپنی قوت ارادی کی وجہ سے. ارادہ کر لیا, بس ارادہ کر لیا. لیکن یہ قوت ارادی جب انسان اپنی آخرت بنانے میں استعمال کرتا ہے, جنت بنانے میں استعمال کرتا ہے, یہ قوت ارادی انسان اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کرتا ہے, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں استعمال کرتا ہے, تو اس میں بھی انسان بڑے بڑے قطب اور بڑے بڑے اولیاء کے مقام پر پہنچتا. قوت ارادی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی صبح کو آنکھ نہیں کھلتی. آپ کی جس دن صبح کو کوئی سفر میں روانگی ہو یا کوئی بہت اہم آپ کی ڈیلنگ ہو, آپ دیکھیے 1 گھنٹہ پہلے آنکھ کھل جائے گی آپ کی. آپ کو معلوم ہے کہ میری صبح 7 بجے فلائٹ ہے, میری صبح 5-6 بجے ایک میٹنگ ہے, بڑی اہم میٹنگ ہے, کاروباری میٹنگ ہے, 5 بجے سے بھی پہلے آنکھ کھل جائے گی آپ کی. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایک فکر لاحق ہوئی ہے ہمارے. یہی فکر انسان کی تمام اعمال کے اندر ہوتی. ہم یہ ارادہ جس دن کر لیں گے کہ جی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, ہم پڑھ لیں گے. ہم یہ ارادہ کر لیں گے کہ ہمیں یہ کام گناہ کا کام چھوڑنا ہے, ہم چھوڑ دیں گے. کسی دن یہ خیال ہوا کہ ہم یہ سود کا کاروبار چھوڑنا ہے, چھوڑ دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی فاقے نہیں ہونے. کوئی رشوت چھوڑنا چاہے آج ارادہ کرے, شیطان کے بہکاوے آئیں گے کہ یہ کام چھوڑ دو, نہ بد کرو یہ کام, لیکن تمہیں نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ اللہ کے لیے کیجئے, آپ دیکھیے آپ گزرتے چلے جاؤ گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دنیا کا اصول ہے, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا ہو سکتا؟ من جاہد فینا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, من جاہد فینا, جو ہمارے راستے میں کوششیں کرے گا, لنہدینہم سبلنا, ہم اس کے لیے راستوں کو ضرور کھولیں گے. یہی اصول ہے ہر چیز کا. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے, وہ فرماتے کہ جب انسان کے اندر کبھی سستی کا داعیہ پیدا ہو, سستی کا خیال پیدا ہو, اور آدمی یہ سوچے کہ اب اس کام کو آج نہیں کرتے, کوئی بھی دین کا کام ہے, یا کوئی گناہ کا خیال دل میں پیدا ہوا, اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کام کو کرنا ہے, گناہ کا خیال دل میں آیا, فرمایا اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس سستی کا مقابلہ کر کے انسان چستی کا مظاہرہ کرے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. ارادہ کرے, عمل کرے. فرمایا کہ بس یہی انسان کے لیے ترقی کا راستہ ہے. ہر گناہ کے آگے کے دل چاہ رہے چلو یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ تو اپنے اوپر آپ شیطان کو حاوی کرتے چلے جاؤ گے. ہمارے ایک والد صاحب کے ہمارے ایک دوست تھے, وہ والد صاحب سے کہنے لگے کہ جی ان کا بڑا کاروبار تھا, کسی اور ملک میں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں تو بینکوں کے ساتھ سود کا کام کرتا ہوں, میری اپنی فیکٹری ہے اور میرا کام سارا سود کے اوپر چلتا ہے. تو میرے والد صاحب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ سود کا کام نہ کریں. انہوں نے کہا کہ جی میرا تو کام ہی چلتا سارا بینک کے ذریعے سے, میں کیسے چھوڑوں. انہوں نے کہا آپ ارادہ کریں, آج ارادہ کریں. ایک سفر میں ساتھ تھے ان کے, آج آپ ارادہ کریں, جب آپ یہ کام یا ارادہ کر لیں گے آپ اس کے مطابق اب اپنا کاموں کو شروع کریں, آہستہ آہستہ تبدیلی کریں, ایک وقت آئے گا کہ آپ کا سارا کام انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ماننے والے آدمی تھے, انہوں نے بحث نہیں کی. انہوں نے کہا مفتی صاحب آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ سود کا کاروبار ختم کرتا ہوں. وہیں سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا فون کر کے, اور کہا کہ میں نے آج سے ارادہ کیا بینکوں کے ساتھ ہمیں سود کا کام نہیں کرنا. اب واپس گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے سارے کام کو ختم کیا, ختم کر گئے.
اور خود ہی بتاتے ہیں کہ جب میں ختم کر رہا تھا تو مجھ کو یہ لگ رہا تھا شاید میرا کاروبار ڈوب جائے گا. یہ شیطان کے بہکاوے یہ ہوتے ہیں. کہنے لگے کہ جب میں نے ختم کیا آپ یقین مانے مجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا کہ کوئی حد نہیں. میرا تعلق خود اسلامی بینکنگ سے رہا. اسلامی بینکوں کے لیے میں مختلف کام بھی دیکھتا ہوں، کرتا بھی ہوں، ان کے مشورے بھی دیتا ہوں. میرے سے کتنے فیکٹریوں والے ملے جنہوں نے میرے سے یہ کہا کہ جب سے ہم نے سود کا کاروبار چھوڑا، سود کے کاروبار کو خیر بات کیا، ہماری فیکٹری نے تو چھلانگیں مارنی شروع کر دی کاروباری میں. ایک صاحب آئے، انہوں نے دبئی کے اندر کوئی کاروبار کیا. دبئی میں پچھلے دنوں بہت بڑا چل رہا تھا پراپرٹی کا کام. تو شریعت کا اصول ہے، ضابطہ ہے شریعت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو اس کو مت آگے بیچو. ایک چیز کی آنرشپ آپ کے پاس نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ہاں وعدہ کر لیں کہ جب چیز آئے گی میں آپ کو بیچ دوں گا، لیکن وہ سیل نہیں ہوتی، خرید و فروخت نہیں ہوتی، وہ وعدہ ہوتا. اسی طرح شریعت کا اصول یہ کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو، قبضے میں لیے بغیر آگے مت بیچو. یہ اصول ہے شریعت کا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیع ما لم یقبض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی خرید و فروخت سے منع کیا جس کے انسان نے قبضہ نہ لیا ہو. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا پورا گروپ ایک تاجروں کا ہمارے ہاں دارالعلوم آیا، والد صاحب کے پاس اور حضرات سے ملا. انہوں نے کہا کہ جب ہم دبئی کے اندر یہ کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر یہی تھا کہ نہ ملکیت تھی نہ قبضہ تھا، اور اس کے بغیر وہ خرید و فروخت چل رہی تھی پراپرٹیز کی. ان حضرات نے، سب نے، بزرگوں نے منع کیا ان کو کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو جو ایک صاحب جو تھے، جو والد صاحب کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں. ان کے گروپ کے لوگوں نے کہا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارا تو کاروبار اسی طرح چلتا ہے. بہت سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اسی طرح کریں گے جس طرح کر رہے ہیں. لیکن جو ایک دوست تھے وہ کہنے لگے مفتی صاحب میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں اس طرح میں کاروبار ہی ختم کر دوں گا یہ والا اگر یہ ناجائز ہے. چلے گئے سارا گروپ واپس. کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا کہ مفتی صاحب مجھے اللہ نے بچایا، میں نے آپ کا مشورہ مانا. جتنے میرے ساتھی تھے ان کا پیسہ ڈوبا، وہاں پہ پھر ایک دم زوال آیا تھا کاروبار میں. جتنے ساتھی تھے ان کا پیسہ ڈوبا اور مجھے اللہ نے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا. بھائیو یہ بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ شریعت نے صرف نمازوں کے احکامات نہیں بتائے، صرف روزے اور زکوٰۃ کے احکامات نہیں بتائے. شریعت نے کاروبار کے پورے احکامات بتائیں، گھریلو زندگی کے پورے احکامات بتائیں، معاشرت کے پورے احکامات بتائیں. جو لوگ اپنی زندگیوں کے کاروبار، ملازمتیں، گھریلو زندگیاں، اپنی پوری زندگی سر سے لے کے پیر تک عبادات، کاروبار، معاملات، معاشرت شریعت کے مطابق چلاتے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عافیت کی زندگی عطا فرماتے. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ سے عرض کی، پیسے کی زیادتی کوئی مقصود نہیں ہے. پیسے تو قارون کے پاس بھی بہت تھے، جس کے خزانے کی چابیاں نوکروں کی ایک جماعت لے کر چلتی تھی. دولت کا جمع ہو جانا، کاروبار کا ترقی کر جانا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ حلال پیسہ گھروں میں آئے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو حلال کھلاؤ، اس کا سکون حاصل کرو، اس کی برکت حاصل کرو. برکت حلال سے ملتی ہے، حرام سے برکت نہیں ملتی. کبھی بھی حرام سے برکت نہیں آئے گی. پیسے زیادہ ضرور آ سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پیسے کے پیچھے تکلیفیں ہوں، اس پیسے کے پیچھے پریشانیاں ہوں، اس پیسے کے پیچھے بیماریاں ہوں. کیا پتا ہمیں اور آپ کو وہ پیسہ کیا گل کھلائے گا آپ کو. یہ آج ہمارے ہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حلال پیسے میں اللہ نے برکت رکھی. حرام پیسہ کبھی سکھ نہیں لے کر آتا. کتنے لوگ ایسے آپ جانتے ہو جن کے گھر میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، جن کے بڑے بڑے بنگلے، ہزاروں گزوں کے اوپر بنگلے بنے ہوئے ہیں، لیکن خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں دشمنیاں ہیں، اولادیں نافرمان ہیں، گھروں میں بیماریاں ہیں، دشمنیاں ہیں. ان کو اس پیسے کی کوئی راحت نصیب نہیں ہے جو پیسہ انہوں نے کمایا. اس پیسے کا کوئی سکھ اور چین نصیب نہیں ہے جو پیسہ ان کے پاس ہے. جب محبت زندگیوں میں نہ ہو، چین اور سکون بھی زندگیوں میں نہ ہو، آپ مجھے بتائیے انسان کے پاس بچا کیا؟ دولت کے انبار لے کر کرے گا کیا؟
اگر گھروں میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، رنجشیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے راستے میں کوشش کرو، راستے میں کھولوں گا۔ یہ کوشش صرف نمازوں کے اندر نہیں ہے، نماز و عبادت اس کے اندر بھی ہے، حلال کمانے میں ہے، گھریلو زندگیوں میں ہے۔ ہم گھریلو زندگی کے اندر کسی پر ظلم نہ کریں، نہ اپنی بیوی پر ظلم کریں، نہ اپنے ماں پر بہن پر ظلم کریں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر بیوی سے محبت ہو گئی تو ماں باپ کو چھوڑ بیٹھے، بہن بھائیوں کو چھوڑ بیٹھے، اور اگر ماں سے محبت ہو گئی تو بیوی کو چھوڑ بیٹھے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بچوں کے الگ حقوق رکھے، ماں کے بہن کے بھائیوں کے الگ حقوق رکھے، ان دونوں کا سنگم، ان دونوں کو ملا کر چلنا، یہی تو در حقیقت دین ہے، یہی تو تعلیم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ کوششیں کرنے کا نام در حقیقت انسان، یہ اللہ کا وعدہ، کوشش کرو گے راستہ ہم کھولیں گے۔ حاصل یہ کہ کبھی گناہ کا خیال دل میں آ جائے، کبھی نیکی چھوڑنے کا خیال دل میں آ جائے، اس کا مقابلہ کر کے اس کام کو کرنا، نیکی کو کرنا، گناہ کو چھوڑنا، حالات کا مقابلہ کرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا، یہی وعدہ ہے اللہ کا کہ جو کرے گا راستے ہم کھولیں گے، آپ قدم بڑھاؤ راستے ہم نے کھول لیں۔ میرے سے بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تو میراث ہم نے تقسیم نہیں کی، اس لیے کہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کیسے ممکن؟ اللہ تعالیٰ، میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ناجائز، کبھی ناممکن چیز کا بھی حکم دیا آپ کو؟ بتا دو آپ مجھ کو سوچ کر کہ اللہ رب العزت نے کوئی حکم دیا ہو ہمارے لیے ناممکن ہو؟ کوئی حکم دیا ہی نہیں ایسا۔ یہاں تک کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت، جس کا ایمان کے بعد، کلمے کے بعد پہلا سوال نماز کا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناممکن حالت میں حکم نہیں دیا کہ ناممکن حالت میں نماز پڑھو۔ بیمار ہو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، لیکن کرو۔ کتنی چھوٹ دے دی۔ روزہ ہے اللہ کا فریضہ ہے، فرض ہے، لیکن فرمایا کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، بیماری میں روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ دو۔ سہولت ہے نا، ناممکن نہیں بنایا نا کہ بھئی ضرور کر رکھو، جان تمہاری چلی جائے ضرور روزہ رکھو، یہ تو نہیں حکم دیا اللہ نے۔ تو اللہ نے تو ناجائز چیز کا حکم نہیں دیا، زبردستی تو نہیں کی۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا میراث تقسیم کرنے، آپ ہمت ہار کے بیٹھ گئے کہ بھئی میری فیکٹری، میرا کاروبار کیسے تقسیم ہوگا، نیت نہیں تھی آپ کی۔ آپ جس دن نیت کرو گے، آپ بہن بھائی بیٹھو گے، وارث سارے بیٹھو گے، ارادہ کرو گے، کام شروع کرو گے، آپ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے۔ جب ہم نیکی کا کوئی ارادہ نہ کریں تو پھر کیسے نیکی ہوگی، پھر کیسے کام ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہر سستی کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ کو چھوڑنے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دروازہ اور کھول دیا کہ پھر بھی کوئی گناہ ہو جائے معافی مانگ لو اللہ سے، یہ دروازہ بھی، موت سے پہلے پہلے معافی مانگ لو۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان توبہ مانگتا ہے اللہ سے، صدق دل کے ساتھ جو انسان توبہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے انسان، اور پھر دیکھیے گناہ ایسا ہوگا جیسا کہ گناہ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔